weekly podcast series چناروں کے سائے. چناروں کے سائے میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ ایک نئے دور، ایک نئی سوچ اور ایک نئے سفر کی کہانی ہے. یہ وہ زمین ہے جسے کبھی جنت نظیر کہا گیا. گلگت بلتستان اور مظفر آباد کی وادیاں، جہاں کبھی علم، محبت اور ثقافت کے چراغ جلتے تھے، آج سیاسی غلامی اور فوجی جبر کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہیں. پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر اور گلگت بلتستان وہ علاقے ہیں جنہیں اسلام آباد نے اپنے سیاسی نعروں کا حصہ تو بنایا، مگر یہاں کے لوگوں کو کسی بھی طرح کی بنیادی سہولیت یا حقوق فراہم نہیں کیے گئے. آج ہم ان بھولی بسری زمینوں کی داستان سنیں گے، ایک ایسی داستان جو ظلم، جبر اور امید تینوں کا آئینہ ہے. سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو آج تک کسی بھی طرح کی آئینی شناخت سے محروم رکھا گیا. نہ وہ پاکستان کے صوبے ہیں، نہ خود مختار علاقے. یہ محض اسلام آباد کے سیاسی مفاد کے تختے پر لٹکے ہوئے بے جان پرزے ہیں. پاکستان کا حصہ نہیں ہیں ہم، ان کے اپنے کنسٹیٹیوشن کے تحت کوئی بھی بندہ، خواہ وہ پرائم منسٹر صاحب ہوں، الیکٹڈ ہوں یا سلیکٹڈ ہوں، آرمی چیف ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں، یعنی پاکستان کا کوئی ذی شعور لیڈر جس کا تھوڑا سا بھی سر ہو اور وہ ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہو، تو وہ کم از کم کہیں بھی جا کے یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ میں نے صوبہ بنا دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو کوئی آئینی حق تھا، نہ کوئی قانونی جواز تھا، اور نہ کوئی اخلاقی قدروں کا جواز تھا کہ جس کے بنا پہ انہوں نے جا کے آرڈر کر دیا. یعنی اس کو اگر صوبہ بننا ہے تب بھی گلگت اور بلتستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، صوبہ نہیں بننا ہے تب بھی گلگت اور بلتستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، حقیقت کم از کم بدل نہیں جا سکتی. نعرے بازی تو ہوتی ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ چیز ہم لوگ نہیں کر سکے. جو بیکورڈ ایریاز ہیں یا لائن آف کنٹرول کے پاس ہیں، وہاں تو خیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی کوئی سے نہیں ہے. وہاں ایف آئی یو یا آئی ایس آئی کا چھوٹا سا بھی ملازم ہوتا ہے، وہ وہاں کا حقیقی رولر ہوتا ہے، جو کہ اس کی مرضی پہ وہ لوگ ہوتے ہیں، جس کو چاہے اٹھا کے بند کر دے اور یہ قرار دے دے کہ یہ را کا ایجنٹ ہے، ہم نے پکڑ لیا، تو کوئی عدالت بھی اس کو جو ہے وہ چھڑانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. جو آئی ایس آئی ہے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اگر کہیں سے بھی کوئی ان کو امکان ہو کہ اسلام آباد سے آئے ہوئے آرڈرز جو مطلوبہ نتائج ہیں ان کے خلاف کہیں کوئی صورتحال ہے تو اس کو بھی وہ مینیج کرتے ہیں. ان علاقوں کے عوام اپنے ہی گھروں میں قیدی ہیں. انسانی حقوق کی پامالی روزمرہ کی بات بن چکی ہے. صحافیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، آواز اٹھانے والوں کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور جو بولے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جاتی ہے. پاکستان کی طرف سے جو بھیجی گئی ہیں آرمڈ فورسز، انہوں نے اب پورے ریاست کو گھیرے میں لے رکھا ہے. تمام انٹری پوائنٹس پر جو ہے وہ بڑی بھاری تعداد میں جو ہے فورسز بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کی طرف سے جو ہے وہ اسلحہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے سولین لوگوں میں. اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مظفر آباد میں مسلم کانفرنس کے گنڈوں نے اور پولیس کی مدد کے ساتھ جو ہے ہمارے 2 ریاستی نوجوانوں کو شہید کیا ہے، اور بہت سارے نوجوان زخمی ہیں. اور اسی طریقے سے اب رابلہ کوٹ کے شہر میں بھی وہاں پر اسلحہ تقسیم کیا جا رہا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ یہاں پر کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں. پاکستان کا فوجی نظام گلگت بلتستان کے پہاڑوں پر اپنی چھاونیوں کا جال بچھا چکا ہے. سی پیک کے نام پر چینی کمپنیاں مقامی وسائل لوٹ رہی ہیں. نہ کسی مقامی کو اجازت، نہ حصہ. دریاؤں، معدنیات اور بجلی کے منصوبے، سب کچھ اسلام آباد اور بیجنگ کی جیب میں جا رہا ہے، جبکہ مقامی لوگ محرومی اور بے روزگاری کے اندھیروں میں جی رہے ہیں.
$40 بلین کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں سے کچھ بھی انویسٹمنٹ نہ تو آزاد کشمیر میں اور نہ بلتستان میں کی جا رہی ہے۔ اس منصوبے سے انہیں کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ ایسا نہ ہو کہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ یہاں سے گزرنے والے کنٹینروں کا دھواں سونگتے رہیں اور انہیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ قراقرم ہائی وے جب وہ بنا رہی تھی تو اس نے اس وقت بھی چائنا کے ساتھ مل کر مقامی لوگوں کو کوئی کمپنسیشن نہیں دیے، مقامی لوگوں کو جو نقصانات ہوئے ان نقصانات کا ازالہ نہیں کیا گیا۔ آج بھی سی پیک کے بنانے کے لیے جو زمین لی جا رہی ہے وہ زور زبردستی اور بدمعاشی کے ساتھ لی جا رہی ہے۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، میں بھی خائف نہیں تختائے دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے۔ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ ایک طرف وہ زمینیں ہیں جو آج بھی غلامی میں جکڑی ہوئی ہیں، جہاں فوج کی سائے تلے خوف کی فضا ہے، دوسری طرف جموں کشمیر جہاں آزادی، تعمیر اور جمہوریت کی نئی صبح طلوع ہو چکی ہے۔ There is no comparison between mainland Jammu Kashmir and Ladakh and Pakistani occupied areas of the state of Jammu and Kashmir like POJK and Gilgit-Baltistan. They are far, far, far ahead of us. They means mainland, people of mainland, they have got all the development, they have got all the facilities of modern life, they have got infrastructure, they have got law and order, which is much, much, much better than ourselves. So general price index, whatever angle you look at them, they are better than, far, far ahead than the people of POJK and people of Gilgit-Baltistan. We are living animal life. We are living like animals. Pakistan treats us like animals. ساری سوسائٹی 78 سے ایک پرٹیکولر اسٹیبلشمنٹ کے نیریٹو کے کنٹرول میں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو جو ہے نا وہ ایک نہیں رہا ساری عمر، وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہا۔ کبھی وہ لبرل بن جاتے ہیں، کبھی وہ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں، کبھی وہ طالبان کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی مڈل کلاس کے چیمپئن بن جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے انہوں نے سوسائٹی کے وہ جو ذمہ داریاں ہیں جو کہ نیچرلی ایک سوسائٹی ایوالو کرتی ہے، انہوں نے خود لی ہوئی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان وہ جگہ ہے، اس کو آپ کیا نام دیں گے، کہ وہاں پر لبرل بھی فیک ہے، ایکسٹریمسٹ بھی فیک ہے۔ ایکسٹریمسٹ تو فیک ہے ہی ہے، رائٹ، وہ تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، لیکن وہ لبرل جو ہے وہ بھی فیک ہے وہاں۔ 2019 کے بعد سے جموں کشمیر مکمل طور پر ہندوستان کے آئینی ڈھانچے کا حصہ بن چکا ہے۔ یہاں پنچایتوں سے لے کر ضلع ترقیاتی کونسلوں تک جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں۔ خواتین اور نوجوان ترقی کے
مرکزی کردار بن چکے ہیں۔ آج ہم اپنے فیصلے خود لیتے ہیں، یہی اصل آزادی ہے۔ بھارت کا کوئی ریٹرک ہی نہیں ہے، ان کا تو سیدھا سیدھا ڈیولپمنٹ اور ترقی کی راہوں پہ زور ہے، اور ادھر جو ہے وہ سو کالڈ آزاد کشمیر میں بربادی کا ایک نظام ہے۔ اور بائی دا وے وہ صرف آزاد کشمیر میں ہی کیا، کوٹ ان کوٹ آزاد کشمیر یا سو کالڈ آزاد کشمیر میں کیا، وہ پورے پاکستان میں چل رہا ہے، مگر پالیسیاں وہی ہیں، اسٹفنس وہی ہے، اور ان کی ڈیٹوریشن بھی وہیں کی وہی ہے، حالات کی ابتری بھی وہیں کی وہی ہے۔ لیکن بہرحال بھارت کے جموں کشمیر میں ترقی کامرانی کی جو راہیں ہیں وہ آگے سے آگے جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر میں سڑکیں، ریلوے، تعلیمی ادارے اور اسپتال تعمیر ہو رہے ہیں، سیاحت نے نئی جان پائی ہے، روزگار کے مواقع بڑھ رہے ہیں اور زندگی پھر سے مسکرا رہی ہے۔ پہلے ہم صرف خوف میں جیتے تھے، اب خواب دیکھنے لگے ہیں۔ یہ ہے اصل فرق۔ جہاں پاکستان نے اپنے علاقوں کو غلام بنایا، ہندوستان نے اپنے حصے کو بااختیار، پرامن اور خوشحال بنایا۔ کچی میری مٹی کچا میرا نام نی، ہاں میں ناکام نی، کچے آندا ہوندا کچا انجام نی، اے گل عام نی، کچے آتے رکھیے نا امید پار دی، اڑیے اڑیے آنی اڑیے رات ہنیری ندی ٹھاٹھا مار دی، اڑیے اڑیے آنی اڑیے پار چینا دے دسے کلی یار دی، گھڑیا گھڑیا آوے گھڑیا رات ہنیری ندی ٹھاٹھا مار دی، اڑیے اڑیے آنی اڑیے۔ آج گلگت بلتستان اور مظفر آباد کے لوگ تھک چکے ہیں۔ سیاسی دھوکے، فوجی جبر اور معاشی استحصال نے ان کے حوصلے تو نہیں توڑے، مگر انہیں سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہے۔ انڈیا کے جو مسلمان ہیں ہمارے جاننے والے یا ان کے بات ہونے والی، وہ خوشحال ہیں، ان کو باہر سے دکھایا گیا تکلیف، اندر سے ان کو کچھ تکلیف نہیں ہے۔ ہماری اس کشمیر میں اندر سے تکلیف ہے، باہر سے لیبل لگایا گیا خوشحالی ہے، کچھ نہیں، اندر عوام کو بہت تکلیف ہے۔ یہ بات آپ بول رہے ہیں، ڈر نہیں لگ رہا؟ نہیں، ڈر لگ رہا ہے، لیکن مرنا تو ہے نا۔ اس بات سے مرنا بہتر ہے کہ زندگی، ایک غریب کی زندگی روڈوں پہ، اسپتالوں پہ بھوک سے مرے تو ایک بار مر گیا، اللہ کے بعد جائے گا بس۔ اب ان کی نظریں جموں کشمیر کی طرف ہیں، جہاں ترقی ہے، امن ہے اور انصاف کی ضمانت ہے۔ اس بھی آنسو آ رہے ہیں اس ملک کے اوپر نا، یہ آنے والی اتنی تباہی ہو رہی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں 10,000 کے پیچھے بندہ ماریں گے جو اگر ایسے ہی حالات رہ گئے نا۔ ہم تو مار گئے، ہم تو خدا کی قسم اس حالات پہ پہنچ کے ہم مودی کا نعرہ لگائیں گے۔ یہی وہ فرق ہے جو دو سیاسی نظاموں کو واضح کرتا ہے، ایک طرف پاکستانی ملٹری ڈکٹیٹرشپ، دوسری طرف انڈین ڈیموکریسی۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر اور گلگت بلتستان آج استحصال اور مظالم کی علامت بن چکے ہیں، جبکہ جموں کشمیر امن، ترقی اور اختیار کی ایک مثال ہے۔ ایک دن یہ بھولے ہوئے علاقے بھی بولیں گے، اپنے حق کے لیے، اپنی شناخت کے لیے اور اس سچائی کے لیے جسے پاکستان برسوں سے چھپا رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہندوستان نے کشمیر کو جوڑا اور پاکستان نے کشمیر کو توڑا ہے۔ چناروں کے سائے میں آپ سن رہے تھے گلگت بلتستان اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقوں کی کہانی۔ ویکلی پوڈ کاسٹ سیریز چناروں کے سائے